کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین عظیم وقار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم جس کی توفیق و رحمت سے آج جمعہ المبارک کی اس مبارک اجتماع مجلس میں جمع ہے، اور لاہور کے دور و نزدیک کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارا یہ جمعہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، لائیو جا رہا ہے۔ وہ بھی ساتھیوں کی طرف سے بار بار اصرار اور ان کے پیار کی وجہ سے، اس وجہ سے صرف کیمرہ لگتا ہے، تو میں نے کہا یہ وجہ بتا دوں آپ کو، کوئی وجہ نہیں تھی۔ پوری دنیا میں، یورپ میں بھی، عرب کنٹریز میں بھی، اور جہاں جہاں ساتھی موجود ہیں محبت والے، اللہ اور اس کے رسول سے پیار والے، آج مضمون کے لیے میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت اپنے مضمون کے اعتبار سے حقیقت تصوف اور مقام ولایت کو پیش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ولایت فیضان نبوت کے صدقے میسر آتی ہے، اور نبوت عطا الہی سے ملتی ہے، اور عطا الہی رب کی محبت کی وجہ سے ملتی ہے۔ باقیوں کو عطا رب نے ان کی محبت اور ان کی چاہت کی وجہ سے عطا کیا، اور مصطفیٰ کو سب کچھ عطا اپنی محبت کی طرف اور اپنی محبوبیت کی وجہ سے عطا فرمایا۔ میں دوبارہ اس بات کو کہتا ہوں، باقیوں کو نبوت ملی تو پہلے مقام بندگی پر تھے، پھر محبوب بنے جب انہوں نے آقا السلام کی نبوت کا اقرار کر لیا، لا تؤمنن بہ کا وعدہ کر لیا کہ ضرور ایمان لائیں گے، وَلَا تَنْصُرُنَّ کا وعدہ کر لیا کہ ضرور مدد و نصرت کریں گے۔ جب یہ وعدہ کر لیا، اس وعدے کی وجہ سے رب نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ یہ رب نے اپنے محبت کی وجہ سے انہیں محبوب بنایا، اور جو ہو ہی رب کا محبوب، جو پیدا ہی رب کی محبت پر ہوا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو نبوت کی اس کیفیت کو اب قیامت تک دین کس کا چلنا ہے؟ آقا علیہ السلام کا، اور قیامت تک اب نبوت بھی حضور کی چلنی ہے۔ حضور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اب جب آقا خاتم النبیین ہے تو دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنا، تو پھر دین کی حفاظت کا معاشرتی اور مادی سبب کیا ہو کہ دین بچ جائے؟ تو رب نے دین کی حفاظت کے لیے، دین ظاہر کی حفاظت کے لیے علماء پیدا کیے، اور دین باطن کی حفاظت کے لیے صوفیاء پیدا کیے۔ عالم دین ظاہر کی بات کرتا ہے، عارف دین باطن کی بات کرتا ہے۔ اور نقطہ ذہن میں رکھ لیں، دین باطن والا دین ظاہر جانے گا تب ہی صوفی بنے گا، دین
ظاہر کے بغیر، یعنی اب میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، دین ظاہر کو یوں کہتے ہیں شریعت، شریعت کو جانے بغیر کوئی شخص مقام عرفان و ولایت تک نہیں جا سکتا۔ اسی طرح خالی طریقت پر چل کر کوئی شریعت کے بغیر مقام و مرتبہ نہیں پا سکتا۔ رب باری تعالیٰ نے فرمایا اب وہ کہاں سے مقام ملتا ہے، کیسے مقام ملتا ہے، کن اوصاف کو اپنانے سے مقام ملتا ہے؟ رب نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسول، کہ جیسا کہ ہم نے تم میں اپنا رسول بھیجا، تم میں ہمارا رسول آیا، ارسلنا ہم نے بھیجا۔ اب شان کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا وَيُزَكِّيكُمْ، تم سب کی تزکیہ کرتے ہوئے صفائی کرتے ہیں۔ تیسرا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ چار ہو گئے۔ پانچواں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر وہ تمہیں وہ علم سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، اور سوال یہ ہے کہ ہم تو پہلا علم میں نہیں جانتے تھے کتاب و حکمت کا، رب نے دوسرے علم کی بات بھی کر دی۔ بس اسی کے درمیان تصوف ہے، اسی کے دوران معرفت ہے، اسی کے درمیان عرفان ہے، اسی کے درمیان طریقت اور شریعت کی جوڑ ہے، اسی کے درمیان، اس سے جدا نہیں ہے۔ رب نے جب پہلی بات کہی کہ کما ارسلنا فیکم رسول، کہ ہم نے اپنا رسول تم میں بھیجا، اس آیت کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے کہ بھیجنے والا بتا رہا ہے کہ اس آنے والے کی شان کیا ہے؟ ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ یہ ہمارا نمائندہ، ہمارا ایمبیسڈر، ہمارا سفیر اور ہمارا پیارا۔ ایک نقطہ۔ دوسری بات، اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ ولایت کے سفر اور میری قربت کے سفر کے لیے اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ یہ ہم جیسا ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا یہ ہماری طرح کھاتا ہے، وہ بالکل آپ کی طرح کھاتا ہے مگر تم اس کی طرح نہیں کھا سکتے، وہ آپ کی طرح دکھتا ہے مگر تم دکھنے میں بھی اس جیسے نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسول، اس نے ہم میں رسول بھیجا۔ تو رسالت آپ کا پہلی بات حقیقت اور تصوف اور معرفت کی، اسپرچولیزم کی، مسٹریزم کی۔ پھر میں اس کی بات بھی بتاؤں گا کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہیں، اس کا تعلق حضور کی حدیث سے میسر ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو تصوف ہے، یہ صوفیاء کا جو طریق ہے، یہ جنہیں ہم اول اللہ کہتے ہیں، یہ کوئی ایسے، اور جو ہمارے ہاں تصوف رواج پا گیا ہے، اس کا دور سے بھی تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی میں بات بتا دوں۔ فرمایا ہم نے رسول بھیجا تم میں، تو رسول کے بھیجنے اور آنے کی بات سمجھتے ہوئے رسول کو خود میں سمجھنا، یہ ولی کے لیے پہلا ضروری ہے کہ عقیدہ مصطفیٰ یہ ہو کہ ہر زمانہ پہ مصطفیٰ ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا فیضان نبوت نہیں مل سکتا، وہ لاکھ کتابیں پڑھتا پھر۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں کہ ہر زمانے میں، کیونکہ اب قیامت تک زمانہ مصطفیٰ ہے، تو جب قیامت تک زمانہ مصطفیٰ ہے تو سیرت مصطفیٰ قیامت تک، تو جب سیرت مصطفیٰ قیامت تک، اسی طرح فیضان مصطفیٰ بھی قیامت تک جاری ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ اسے فیضان مصطفیٰ ملے،
اس کے لیے ضروری ہے he has been first believed that اس کو پہلا عقیدہ یہ رکھنا ہے مصطفیٰ ہے. جس کا عقیدہ تھا والا ہوگا اس کو فیضان نہیں مل سکتا. فیضان ملے گا اسے جو حضور کو جانے گا فیکم رسول، تم میں رسول ہے. ارسلنا ہم نے بھیجا ہے، بھیجا تھا، بھیجا ہے، اسے ملے گا فیضان. اور اس کے لیے پہلا طریق کیا کرنا ہے؟ حضور کی بارگاہ، یہ حضور کے نبوت کے 4 فرائض تھے. یتلو علیکم آیات، ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں. آقا کی شان تلاوت قرآن کرنا، جس سے آج امت مسلمہ دور ہے. اقبال نے کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن سے دور ہوئے تو تلاوت قرآن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب فرماتے، اپنے تو سنتے ہی تھے، ابو جہل جیسے ساری رات، امیہ بن خلف جیسے، ولید جیسے ساری رات آقا کے گھر، آقا علیہ السلام کے حجرہ اقدس کے پاس کان لگا کر کھڑے رہتے. یہ شان تھی میرے آقا کی تلاوت کی. اچھا یہ شان بشریت کے لیے تھی. آگ بھی پانی برساتی ہے، آگ سے کبھی پانی نکلتے دیکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں. آقا نے تلاوت کی، جن رو پڑے. جن کس سے بنے؟ تو پانی کیسے نکلا؟ یہ میرے مصطفیٰ کی تلاوت کا اعجاز. دوسرا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ تلاوت قرآن کو وابستہ رہنا ہے. اسی طرح جس طرح اگر کوئی شخص ایگزامز پاس کرنا چاہتا ہے اور ایگزامینیشن ہال میں، اینول ایگزامینیشن میں، یونیورسٹی بورڈ کسی لیول پر بیٹھنا چاہتا ہے، کسی کلاس اور لیول پر اس کا، وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا تب جب تک اس کا سلیبس نہیں پڑھے گا، کریکلم نہیں پڑھے گا، سلیبس نہیں پڑھے گا. he will not be successful. جب تک کہ وہ اس کو پڑھے گا نہیں، سلیبس کو پڑھے بغیر کوئی پاس کر کے مجھے دکھا دے، ممکن ہے؟ اب جب کہتا ہے جو امتحان عشق اور امتحان ایمان میں اور میری غربت میں آنا چاہتا ہے کہ میں اسے پاس کر کر اپنے قریب کر دوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے سلیبس کی تلاوت کرے. قرآن کے بغیر اسے کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اہل اللہ کہتے ہیں اوروں کے لیے قرآن صرف تلاوت ہے، پڑھنا ہے جیسے ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر وہ کیا خاص بات ہوتی ہے؟ ہم بھی پڑھتے ہیں تو گزر جاتے ہیں. وہ لفظ بسم اللہ پڑھے نا، صرف اتنے لفظ پڑھے، ان کو ہر لفظ پر ہر دفعہ نیکی نصیب ہوتی. حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا، باب العلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہر دفعہ پڑھنے پر مجھے ایک نیا معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، ہر دفعہ. اور لاؤ میں تفسیر لکھوں تو اونٹ تھوڑے پڑ جائیں، اتنی تفسیر اس کی ہو قرآن کی سورہ فاتحہ کی اور باقی بقرہ کی کہ یہ اونٹ تھوڑے پڑ جائیں، اونٹوں پر لاکھ لاکھ کا تفسیروں کے ڈھیر لگ جائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر میری سواری کی رسی گم ہو جائے، میں قرآن پڑھوں تو مجھے یقین ہے مل جائے گا. یہ انداز ہے ان کا. پھر حضرت مولا علی شیر خدا کا ایک قول لے لیتا ہوں. فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے باتیں کروں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں فرض کے علاوہ، اور جب میرا دل کرتا ہے مالک مجھ سے باتیں کرے قرآن پڑھتا ہوں. یاد رکھنا جو جس کی کتاب پڑھتا ہے اس کی صحبت میں ہوتا ہے.
تم خوش نصیب ہو، آپ اس وقت رب کی صحبت میں۔ آپ کی یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا کر لے۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي مَعَهُ، جب بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، کوئی ہو نہ ہو، جب اس کا ذکر ہو تو وہ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دیکھو مصطفیٰ کریم کا صدقہ، رب ہمارے بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ہم بھی اس قابل ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہو۔ ہم کس عجیب غریب پانی کی مخلوق، تخلیق شدہ، ہم ناپاکوں کے ساتھ وہ، تو بس یہی تو پیار ہے مصطفیٰ کے سب کے، تمہیں بھی جھیلتا ہوں، تمہیں بھی پیار کرتا ہوں۔ یہ سونے کی بات ہے۔ آگے فرمایا، اس تلاوت کے بعد آگے آ رہا ہوں، کہا وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو تزکیہ کرنا ہے یہ کیا ہے؟ وہ خاص لوگ تھے جو تزکیہ حضور کی بارگاہ سے پا گئے۔ ولی میں اور سیابی میں یہی تو فرق ہے۔ پہلا فرق سیابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد صرف آقا کو تقاؤ، چند لمحے، گھنٹوں، سالوں، لمحے، چند منٹ، چند سیکنڈ ایسے جاتے ہوئے دیکھ لیا، ایسے دائیں رخسار دیکھ لیا، اب کوئی اس کے پائے کا نہیں، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال اس کے پائے کا نہیں۔ کیوں؟ کیا وہ نمازی بہت بڑا ہے؟ نہیں۔ عابد بہت بڑا ہے؟ نہیں۔ ساجد بہت بڑا ہے؟ نہیں۔ تو کس چیز نے اس کو ڈگنیٹی دے دی، عظمت دے دی، ڈسٹنگوش کر دیا، اس کو خصوصی کر دیا، اسپیشل کر دیا، اس کو ایگزیمپشن دے دی باقیوں سے، نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ مل گیا۔ وہ ایک ہی ذات ہے، اس نے بس ایمان کی نظر سے کائنات کی سب سے بڑی عبادت اپنی نظروں سے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا ہے۔ اس چیز نے اسے سیابی بنا دیا۔ اس نے حضور کو تکا اور حضور نے اسے تکا، اس نے حضور کو تکا تو سیابی ہو گئے، حضور نے انہیں تکا تو تزکیہ والے ہو گئے۔ یاد رکھو، حضور کو تکنے سے وہ سیابی ہوئے اور آقا کے تکنے پر وہ ولی ہو گئے۔ سیابی تو ہوئے مگر ولی بھی ہو گئے، تزکیہ کی خیرات پا کے۔ یہ تھی صحبت مصطفیٰ کی خیرات۔ بعد والوں کو محنت کرنی پڑی، مجاہدہ نفس کرنا پڑا، تزکیہ کرنا پڑا، راتوں کو جاگنا پڑا، دن کو پیاسا رہنا پڑا، اور کیا کیا اس کے لیے کیا کیا کوششیں کرنی پڑی۔ کبھی جنگل جا کر خود کو سنوارا، کبھی آ کر سنوارا، کبھی اخلاق سنوارے، مگر پھر اس کے بعد وہ مقام ملا۔ ادھر مصطفیٰ نے یک نگاہ کی، بس ایک نگاہ کی میرے مصطفیٰ نے تزکیہ بنا دیا، ایک نگاہ کی ابوبکر کو صداقت کا، معرفت کا باب عطا کر دیا، عمر کو عدالت والا بنا دیا، عثمان کو حیا والا بنا دیا، علی کو مولا علی شیر خدا بنا دیا، بلال کو حبشہ کا تاج، بلال کو جنت کا شہنشاہ بنا دیا۔ یوں کہو، میں یوں کہہ دیتا ہوں، یہ وہ شان ہوا کیا ہے؟ یہ بکریاں چرانے والا عبداللہ بن مسعود ہوا کیا؟ پیشے میں تو چرواہا ہے مگر مقام کیا ہے؟ کہا چرواہا یہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھو مصطفیٰ کی نالین پکڑ کر کس طرح بیٹھتا، میرے معبود کی مسواکیں کس طرح اٹھاتا ہے۔ بس مجھے یہ جو پیار پسند ہے، اب نالین مصطفیٰ کے پکڑے ہو چرواہا مگر حضرت عمر جیسے اس سے علم کے لیے رائے لیں، کیا مقام ہو؟ یہ شان ہے، یہ شان ہے۔ یہ شان رب نے عطا کی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی ہے، امیونٹی ہے، آپ جدا ہیں۔ اس لیے کہا وَيُزَكِّيكُمْ،
تمہیں تزکیہ چاہیے، تزکیہ کرو، مگر حضور کی شان یہ ہے حضور تزکیہ خود کر دیتے۔ اچھا ایک اور بات حضور کی شان کی ایسی ذہن میں آئی، ہائے ہائے واہ واہ واہ، رب نے قرآن میں یہ نہیں کہا تھا، قرآن میں آیا نا جب کہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہودی آتے تو کہتے لا، فرماتے راعنا، ایسا جملہ کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو یہ نہ کہو، راعنا مت کہو۔ اب پھر کیا کہے مالک؟ لفظ بھی رب دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ رب دے رہا ہے۔ That is a special position of Rasulullah in the near of the Almighty Allah. یہ وہ خاص مقام ہے جو رب نے اپنے مصطفیٰ کو دیا۔ رب بڑا کون ہے مجھے بتائیں، اس میں کوئی شک ہے کہ رب بڑا ہے؟ کون بڑا؟ اللہ اکبر، پڑھے ذرا، کیا مطلب؟ اللہ ہی بڑا، سب مطلب نہیں، اللہ ہی بڑا۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا پھر بن جائے، ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بڑا ہو کر خود اپنے مصطفیٰ کی شان بتا رہا، بلکہ شان کیا، بارگاہ کے آداب بتا رہا۔ آداب کیا؟ لفظ سمجھا رہا ہے۔ یہ کہا کیا کہیں کہ مالک کا قول انظرنا، بات کرنا تو درکنار، میرا محبوب تو بس تک لے تو بگڑی بن جاتی ہے۔ تو صحابہ کہا کرو قول انظرنا، آقا ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اگر ان کے لیے تھا تو ہم کیوں نہ کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ بھی تو وہی ہے، آقا ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اب یہ قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہے، کیا میں نے کہا نا، فیضان مصطفیٰ ہر زمانہ حضور کا، ہر دور حضور کا، فیضان مصطفیٰ جاری۔ بس فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے جو میں آپ کو بتایا کرتا ہوں۔ فرق یہ ہے، ایک تب زمانہ ہوتا ابو جہل اپنی میری آنکھ سے بھی تک لیتا تھا، ابو بکر صدیق اور مولا علی فاروق اعظم صحابہ آل بیت وہ بھی اپنی پاک آنکھوں سے حضور کو تک لیتے تھے۔ فرق کیا ہے؟ آج فرق یہ ہے، ابو جہل والی آنکھ سے دیکھو گے یا عبداللہ ابن ابی والی آنکھ سے دیکھو گے، اور اگر ابو بکر والی آنکھ پالو گے یا ابو بکر کی آنکھوں والوں کے پاس بیٹھ جاؤ گے تب یاد نظر آئے گا۔ تو قول انظرنا کی بات کر کر رب نے بتایا، یہ مقام سمجھایا، یہ وہ خاص بات جو صرف حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ کی رب۔ آگے فرمایا، آگے آنے فرمایا تزکیے کے بعد، تزکیہ جب ہم بعد میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے صفائی۔ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی صفائی کر لی۔ کس سے صفائی کر لی؟ رذائل اخلاق سے، جھوٹ سے، بددیانتی سے، تکبر سے، ریا سے، برائی سے، ظلم سے، زیادتی سے، غیبت سے، فحش گوئی سے، کسی کے ساتھ زیادتی لین دین میں، خیانت سے، بات چیت میں، معاملات میں، دینداری میں، رشتہ داری میں، لین دین میں، ہر چیز میں خود کو ایسا بنانے کی کوشش کی کہ اس پر رنگ مصطفیٰ نظر آئے۔ اس کاوش کا نام اصل میں تزکیہ ہے، اور اس کاوش کو جہاد کبیر، جہاد اکبر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ جہاد اکبر کہا گیا۔ اسے جہاد اکبر کہا گیا۔ یہ شان ہے جو رب نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، نفس کے جہاد کے ساتھ۔ اور آقا کا نفس کس مقام پر تھا؟ آقا کا نفس اس مقام پر تھا کہ رب نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، معبود سارے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں مگر تیرا مقام رضا یہ ہے میں رب ہو کر تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آقا کا مقام رضا، یہ مقام ہے۔ اور جو حضور والا ہو جائے، نفس زکیہ والا ہو جائے،
فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ میرے پاس آ، اپنے رب کے قریب ہو۔ ہائے وہ کون لوگ ہوں گے یہ رب کہہ رہا ہے میرے قریب ہو، آ جا، مل جا، لوٹ آ، پلٹ آ، اور یہ شان ہو کہ تو ہو فقط میں ہوں اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، یہ مقام ہو، ارجع، آجا لوٹ آ، اور کس شان کے ساتھ، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، یہ مقام آ جائے، یہ فیضان مصطفیٰ کا صدقہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا، یہ ہے وہ مقام، عشق، معرفت، عرفان، من عرف نفسہ فقط عرف نفسہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خود ہی سے مراد ذات ہے، نہیں، اقبال کی وہ اس بات معنی کو سمجھا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ اصل میں اقبال اس ریت سے بشر کو دیکھتا ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائکوں مجھے انسان کی رہنی، وہ یہ مقام کہتا ہے کہ جب اس مقام پر آ جاتا ہے من عرف نفسہ، جس نے اپنے انفسی کائنات میں دیکھا اور اس کے اندر یہ کیفیات کو پایا، فقط عرف ربہ، وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ تو اس عرفان خودی کی کیفیت کا نام عشق ہے، اور جس شہر کے دروازے سے گزر کر کے عرفان ملتا ہے اسی کو احسان و تصوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ احسان و تصوف کہتے ہیں، اس کو احسان و تصوف کہتے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں اس احسان و تصوف کی خیرات کو پاتے ہیں تو خودی کو کل بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا، یہ فیضان مصطفیٰ کی خیرات مل جائے۔ رب بھی بندے سے رضا پوچھتا ہے، اور حدیث میں آیا پچھلی دفعہ کا ذکر کیا تھا نسبت والوں کا، یاد ہے، وہ جہنم سے نکالے گئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت میں فیصلہ ہو جائے گا مگر وہ جنت نہیں جائیں گے، فرشتے کہیں گے جاتے کیوں نہیں، کہ نہیں جانا، جاؤ، فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے، رب سے کہیں گے مالک یہ تو ہمیں بھی ڈانٹ دیتے ہیں یہ پیار محبت کی کا ہے، وہ مانا ہے یہ جو ہم سمجھتے ہیں، فرشتے کو کون ڈانٹ سکتا ہے، یہ تو پیار ہے۔ رب کہے گا بھائی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو چاہتے ہی ہے رب بات کرے، وہ کا تو ساری زندگی گزری تب ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ ہوتے ہیں جن کو رب نے کہا ہوتا ہے جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ان لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ ان کی رب سے ملاقات ہونی ہے، رب سے کہیں گے مالک ہمیں کہتا ہے جنت میں چلے جاؤ، فرشتوں نے کہا مالک جنت کے لیے تو ہم یہاں نہیں آئے، ہم جنت کے لیے تو یہاں نہیں آئے، ہم تو تیرے لیے آئے ہیں، اگر تیرا دیدار نہیں تو جنت کیا کرنی۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جنت مانگنا حرام ہے؟ میں نے حرام تو کہا ہی نہیں۔ میں ایک مثال اور ایگزامپل سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایف ایس سی کی کلاس ہو، سارے اسٹوڈنٹ ایف ایس سی کے بیٹھے ہوں، کچھ ہوتے ہیں میری طرح کے جو کہتے ہیں بس پاس ہو جائیں، اور کچھ ہوتے ہیں اے پلس والے، سمجھو جو پاس ہونے کی بات کریں وہ جنت والے، اور جو پوزیشن لینے کی بات کریں وہ رب والے۔ میں اب اس کو اور انداز پھر حضور کی حدیث سناؤں گا، آپ کو لطف آ جائے، پھر بات واضح ہو جائے گی۔ اب دوسری بات، اسی مقام پر اہل اللہ نے کہا کہ جب جو شخص دنیا کا طالب ہو وہ مؤنث، کیا مؤنث، ہماری تذکیر و تانیث اور ہے، اہل اللہ کی تذکیر و تانیث اور ہے، کہا جو ہماری والا ہو، دنیا والا، دنیا کی طرف کرے وہ مؤنث ہے،
جو آخرت کی طرف کرے، جنت کی طرف کرے، وہ مخنث ہے۔ مخنث سمجھتے ہیں؟ ہجڑا ہے۔ کافر مذکر کون ہے؟ تو جاسوس اس کی طرف کرے بس۔ کہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا حضور نے جنت بھی تو طلب کی ہے۔ کہا آقا علیہ السلام نے جنت، وہ جو 33% والے نا ان کی بات کی ہے، A+ والوں کی بات نہیں کی ہے۔ A+ والوں کی کیا بات کی ہے؟ فرمایا پڑھو حدیث جبریل۔ آقا نے فرمایا انت اعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے بندے، احسان والوں کا مقام کچھ اور ہے کہ اپنے رب کی عبادت کیوں کر کہ جیسے تو اسے تک رہا ہے۔ اپنا اس میں جنت ہے نا دوزخ، اس میں صرف جلوہ ہے خدا اور بندہ۔ اور اگر ایسا نہیں تو یہ تو ذہن میں رکھ کہ وہ تجھے تک رہا ہے۔ یہ وہ والے ہیں، یہ میں نے ان کا ذکر کیا۔ یہ وہ والے کہ جو رب سے پیار کرتے ہیں رب کی خاطر، حضور سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ رب نے ان سے پیار کیا۔ ذہن میں ایک اور نقطہ آ گیا، عرض کر دیتا ہوں۔ مضمون اور طرف ہے، کوئی بات نہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، بنو مضر کے قبیلہ مضر کے، اردو عربی میں سے مضر کہتے ہیں، آئے اور آقا علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ، یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں لوگ، بلال جیسے، سہیب رومی جیسے، سلمان فارسی جیسے، آقا ان کا سٹینڈرڈ ہم سے ملتا نہیں ہے۔ کیا؟ یہ غریب غربا لوگ، ان کے اونی جبوں سے بدبو آتی ہے۔ ہماری کلاس دیکھیں، ہمارا مقام دیکھیں، ہم ہزاروں کے قبیلوں اور کتنے سو گھروں کے پالنے والے، ان کے سردار، ہماری اور ہاں پر ان کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم تو بڑے مؤثر لوگ ہیں۔ تو اس طرح کریں آئندہ سے کہ جب ہم آیا کریں تو ان کے لیے کوئی اور جگہ مختص کر دیں، ان کے لیے جگہ کوئی اور بنائیں، اور کلاس دیں، اور ہمیں ہمارے لیے اور کر دیں۔ اب وہ کہہ کر تو چلے گئے، پتہ نہیں ان میں سے کسی بیٹھنے والے نے رب سے کیا کہا۔ رب نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ محبوب ان کی تو مجھے پرواہ نہیں، ان کو اپنی کلاس کی فکر ہے، مگر انہیں تیری فکر ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، محبوب ان کی مجھے پرواہ نہیں، مگر میں تجھے کہتا ہوں ان عاشقوں سے خود کو جدا نہ کرنا۔ ان کا سب کچھ تجھے تک کر ہے، یہ چیزیں ہی تجھے تک کر ہیں، یہ مجھے یاد کرتے ہیں، تجھے تک کر یاد کرتے ہیں۔ محبوب یریدون وجہہ، صبح و شام پکار کے رب کو ہیں اور میری رضا کے طلبگار۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب ان میں تجھ میں دکھتا ہوں، میرے جلوے دکھتے ہیں، حالانکہ تجھے میں نے مخلوق بنایا ہے، مگر بتایا چونکہ محبوب ہے اس لیے تجھ سے میرے جلوے تکتے ہیں، خیر والی بات پاتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے جلووں سے مراد کے رب کی بات کے جو تقسیم ہو گیا، نہیں، یہ بات کہ جو جس کی چیز بنائی ہوئی ہوتی ہے اس میں اس کا شاہکار ٹپکتا ہے۔ یہی بات کہ رب کی خیرات اور رب کے جلوے، رب کا حسن آقا کی ذات میں تھا۔ یہ بات کا بلا تھا، محبوب ان سے آنکھیں نہ پھیرنا، یہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر تیری آنکھوں سے دور ہونا انہیں پسند نہیں ہے۔ وقت بالکل ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگا ہے۔ یہ حضور کے ذکر کی خیر ہے، وقت ختم ہو گیا۔ بس اختتام اس بات پر کرتا ہوں، حضور کے ایک صحابی کی بات سنا کر اجازت دیتا ہوں۔ جو ایسے ہو جائے نا، جو ایسے ہو جائے ان کو مقام، حضور غوث پاک تو بعد والے ہیں، سرکار غوث پاک اور اولیاء، ایک حضور کے صحابی ہیں جن کو ایسا مقام مل گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ کیا تک دیکھتے ہیں، کہاں تک؟ جو حضور کی شان کو اپنے پیمانوں میں ناپے، اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے،
بس میں اس شعر پر اگلی بات کر دیتا ہوں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ حضرت نشید ملت کا جو شعر ہے یہ بہت بڑا مرقع ہے، یہ ان کے حضرت سید نصیر نشید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ کئی دفعہ ہوا یوں نے پوچھا، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ شخص کھڑا ہوا، آقا میرا باپ کون ہے؟ اب مجھے بتاؤ باپ کا علم کسے ہوتا ہے، یا ماں کو یا فرمایا تیرا باپ وہی ہے جس کی طرف تجھے منسوب کیا جاتا ہے۔ فرمایا بیٹا، ماں نے کہا انہیں، بیٹا تو مجھے بدنام کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا ماں نہیں، بدنام نہیں، لوگ مجھ پر تان کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ تان دھڑ جائے اور مصطفیٰ کی سند مل جائے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ بخاری کی بھی سنا رہا ہوں اور مقامات۔ حضور کے ایک صحابی حضرت حارث بن مالک انصاری صبح فجر کے بعد حضور کے پاس آئے، پوچھا کیف اصبحت یا حارث، حارث صبح کیسے کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی۔ اتنی بڑی بات حضور کے سامنے کہہ دیں۔ کہا حارث ہر ایک چیز کی حقیقت ہے، تیری اس بات کی حقیقت و دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے اضافت نفسی علی دنیا، آقا میں نے خود کو دنیا سے جدا کر دیا ہے، رہتا دنیا میں ہوں، میں جملہ دے دوں گا اب تشریح کا وقت نہیں، رہتا دنیا میں ہوں مگر دنیا مجھ میں نہیں رہتی۔ میں نعمتوں کو استعمال ضرور کرتا ہوں مگر نعمتوں کا پجاری نہیں، میں نے نعمت والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا۔ وجہ کیا ہے؟ اسمانہ نہاری، صبح کے وقت پیاسا رہتا ہوں اور رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہوں۔ پیاسا کیوں کا روزہ رکھتے تھے، بات ٹھیک ہے، مگر ایک معنی یہ بھی ہے کہ مالک صبح پیاسا رہتا ہوں کہ کب وہ رات کو تیری قربت آئے۔ کیا قربت؟ درد مدان تانگ سجن دی ستیاں عام جگہ ہے، وہ معنی الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ معنی جن کی راتیں اور دن اس کی خاطر ہو جائیں۔ وہ جو طرف ہوتی ہے رات کو، جب رب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا، میں رحمت دوں، مغفرت دوں، پیار دوں، تو وہ جو باتیں ہوتی ہیں عاشقوں کے لیے مقامی عشق ہوتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو فرمایا آقا اب حال یہ ہے، یہاں بیٹھا ہوتا ہوں ایسے اوپر تکتا ہوں تو صرف تکتا نہیں، آسمان نظر نہیں آتا، میں رب کے عرش کو تکتا ہوں، رب کے عرش کو تکتا ہوں۔ یہ حضور کے صحابی کا حال۔ اور آگے فرمایا جنتیوں کو جنت میں تکتا ہوں آقا، دوستیوں کو دوزخ میں تکتا ہوں۔ یہ نظر صحابی ہو گئی میرے مصطفیٰ کے صدقے، تو نظر مصطفیٰ کہاں تک جاتی ہوگی؟ اسی لگاؤ آقا کہاں تک تکتے ہوں گے؟ کعبہ قوسین اور ادنا کی گلیوں پر ہر وقت کیسے مقام عطا ہوتا ہوگا۔ اگر الصلاۃ معراج المومن، اور معراج کیا ہے؟ رب کو تکنا مصطفیٰ کی معراج تھی۔ تو رب نے کہا محبوب گھبرانا نہیں، بس تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوا کرے گا تجھے وہ مقام مل جائے، اس لیے آقا جدا ہو جائے۔ تو آقا نے فرمایا تو بس اس کو تھامے رکھ، عارف کا تو عارف ہو گیا، عارف ہو گیا، عارف ہو گیا۔ لوگوں عارفوں کی بات یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کا ذکر کرو تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کا ذکر کرو تو وہ یاد آ جائے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔